السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 58، 59 اور 60 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب اللہ سچی جماعت کی ایک یہ صفت ارشاد فرمائی تھی کہ وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جب ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو جو شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں وہ لغو فکر، لغو گفتگو اور لغو عمل کرتی ہیں۔ لغو کی وضاحت یہ ہم نے کی تھی کہ ہر وہ سوچ، فکر، فلسفہ یا گفتگو یا عمل و کردار جس کا دوسروں کو فائدہ نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں ہے، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں ہے، وہ لغو ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مومنوں کی یہ صفت ارشاد فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب اگر سوسائٹی میں شیطانی جماعتیں غالب ہوں اور وہ مختلف پروپیگنڈا میں شریک ہوں، بحث و تمہیز کریں، ماحول کو آلودہ کریں، تو یہ سلام کہہ دیتی ہے، سلام علیکم، یعنی آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، ان سے یعنی بحث نہیں کرتے۔ کبھی بھی جاہل سے بحث کریں گے یا ضدی آدمی سے بحث کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ پر الزامات لگانا شروع کر دے گا، آپ کی فکر کو غلط بھی کہے گا اور گالی گلوچ پہ آ جائے گا۔ اس لیے بحث کا مقصد تو کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے، تہ تک جانا۔ بحث کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو کریدتے ہیں، یعنی تہ تک پہنچتے ہیں، یعنی سرچ کرتے ہیں۔ تو جہاں بحث کے نتیجے میں گالم گلوچ ہو جائے یا بحث کے نتیجے میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو، وہاں تو گفتگو بند کر دینی چاہیے۔ یہی سچی جماعتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم مکہ میں موجود ہیں، مکہ المکرمہ امن کی جگہ پہ ہے، حرم امن کی جگہ پہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی گئی کہ یہ حرم اللہ کی طرف سے ہے، امن اللہ کی طرف سے ہے، اس کی جو خصوصیت ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہاں فروٹس ہیں، پھل ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 58 پر تاریخی طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں،
ان اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے، مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا۔ آپ ذرا تاریخی طور پہ غور کیجئے، کتنے ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، اور وہ بستیاں اور اس کے رہنے والے کیا کرتے تھے؟ باطرت، وہ تکبر کرتے تھے، معیشتها، اپنی اس گزران پر۔ وسائل اللہ کے ہیں، آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ اللہ کا ہے، جتنے وسائل رزق ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ اور یہ ظالم حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے ان وسائل پر قبضہ کر کے لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، خود متکبر ہو جاتے ہیں، خود امیر سے امیر تر بنتے جاتے ہیں، اور عوام اور اکثر جو لوگ ہیں وہ بیچارے غریب سے غریب تر ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ظالمانہ نظام مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کو ظلم کی حکومتیں، ظالمانہ سیاسی، معاشی، معاشرتی سسٹم 1% بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایسے ظلم کے نظاموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ بستیاں اس طرح تباہ ہو گئیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کر دیا کہ اس کے بعد وہاں کوئی آباد ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے جاتے 2-4 منٹ، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، نشان عبرت دیکھتے ہیں، لیکن آگے سے گزر جاتے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور اصل میں اللہ رب العزت ہی سب کچھ لینے والے ہیں، سب کے نگران ہیں، وارث ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی جگہ پر نظام ظلم کو دیکھتے ہیں تو وہاں اس حکومت کو اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ نے پہلے ادوار میں انبیاء علیہم السلام نے جد و جہد کی، ظالم حکومتیں نہیں مانی، عذاب آئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا اور ایک وقت میں سچی جماعتیں تیار ہونا شروع ہو گئی۔ جماعتوں نے یعنی حزب اللہ نے حزب الشیاطین کا مقابلہ کیا اور حزب الشیاطین کو شکست دے دی۔ اللہ رب العزت کسی بھی بستی کو جب ہلاک کرتے ہیں تو اس کی بنیاد ظلم ہے، نظام ظلم۔ یہ ریفرنس میرے عزیزوں ذہن میں رکھ لو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب نہیں ہے کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا۔ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اللہ ان کا جو مرکز ہے اس بڑی بستی میں ایک رسول بھیجتے ہیں۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیات کو یعنی اس فکر اور فلسفے کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور اس رسول نے آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی اس فکر کو سمجھایا، عوام کے سامنے اللہ کی فکر کو پیش کیا، جو فکر یا فلسفہ توحید ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے ذریعے سے اس پر ریفرنسز دیے، عقلی نقلی دلائل دیے۔ اگر قومیں نہیں مانی پھر اللہ نے ڈرایا، خوشخبری بھی سنائی عمل کرنے والوں کے لیے، اور جنہوں نے عمل نہیں کرنا یا نہیں کیا ان کو کون سے عذاب آئیں گے، اللہ نے ان عذابوں سے بھی ڈرایا ہے۔ اللہ رب العزت اچانک تباہ نہیں کرتے بستیوں کو، بلکہ دعوت اور اسلوب دعوت، حکمت، اور پھر ریفرنسز، پھر خوشخبری، پھر ڈرانا،
اور پھر بار بار انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن جب نہیں مانے تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے کسی بھی بستی کو، تباہ کرنے والے کسی بھی بستی کو، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر وہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ یہ آیت کریمہ 59 ہے، 59 سورۃ القصص۔ ریفرنس یاد رکھیے، کسی بستی کی تباہی کی اصل وجہ ظلم ہے، نظام ظلم، نظام کفر نہیں ہے۔ عقیدے کا اگر کوئی غلط ہے، کافر اور مشرک ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ لیکن اگر نظام ظلم ہے، سیاسی معاشی طور پر ظلم قائم کیا ہوا ہے، تو بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پیچھے ہم نے انبیاء علیہ السلام کے قصص سنے ہیں دروس میں۔ تمام انبیاء کے ان واقعات میں کم تولنے پر عذاب آیا، کم ماپنے پر عذاب آیا، جھوٹ بولنے پر عذاب آیا۔ لیکن عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی مشرک اور کافر ہے اور عدل کرنے والا ہے، سچ بولتے ہیں، اللہ ان کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ اللہ تو رازق ہے، سب کے رازق۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، یہ جو آپ کو ملی ہے جو کچھ بھی، یہ تو دنیا کی زندگی اور زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ تو بہت بہتر ہے۔ دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اور اس کی خوبصورتیاں ہیں، جتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی سے جو فائدہ اٹھانا ہے، یہ تو سب کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ کیوں؟ ساری اللہ کی مخلوق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ سب کے پالنے والے ہیں، سب کے رازق ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں۔ کسی کو اللہ رزق کی تنگی نہیں دے گا، نہیں مانتا پھر بھی اللہ دیتا ہے۔ لیکن یہ عارضی زندگی ہے، عارضی فائدہ ہے، اصل فائدہ اللہ کے پاس ہے۔ اصل فائدہ اللہ کو جو مانتے ہیں اور جو نعمتیں اللہ آخرت کی دیں گے وہ تو بہت اونچی ہیں۔ دنیا میں بھی جو اللہ کو مانیں گے، اللہ کا عدل کا سسٹم قائم کریں گے، تو دنیا کی نعمتیں بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، اور پھر دنیا کی نعمتوں کے بعد اللہ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ افلا تعقلون، ذرا انداز دیکھیے اللہ کے سمجھانے کا، کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، گفتگو کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا پس تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی جو اللہ تاریخ، سچی تاریخ بیان کر رہے ہیں، آپ اس پہ غور نہیں کرتے؟ کس طرح بستیاں تباہ ہو گئی؟ میرے عزیزو، آج بھی تو یہی صورتحال ہے۔ افلا تعقلون، آج ہم غور نہیں کرتے کیوں ملک کے حالات خراب ہیں، کیوں تباہی آ رہی ہے، کیوں اللہ کی برکات اٹھ گئیں، اللہ کی رحمتیں اٹھ گئیں۔ آج فیملی سسٹم تباہ ہو گئے، دیگر سسٹم تباہ ہو گئے۔ اس کے پیچھے ظلم کا نظام ہے۔ جہاں ظلم کا نظام ہوگا، اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتیں اٹھ جائیں گی، ترقیات ختم ہو جائیں گی، ترقی معکوس ہوگی، یعنی زوال ہو جائے گا۔ آج زوال کی وجہ ہمارے اوپر، ہمارے سروں پر جو سسٹم منڈلا رہا ہے سیاسی، معاشی، و ظلم کا ہے۔ اللہ میں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.